جی السلام علیکم دوستوں، بات یہ ہے کہ الومناتی کے موضوع پہ بہت سی باتیں آپ سے ہو چکی ہیں اور دنیا جو ہے وہ ایک سیٹ پیٹرن کی طرف جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو کچھ عالمی ادارے یا جو الومناتیز کے ٹاپ لوگ ہیں، دجالی سسٹم کا حصہ ہیں، وہ دنیا کو اپنی مرضی کے حساب سے چلا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایسا ہو رہا ہے۔ مثلاً پچھلے دنوں جو ایک وبا آئی تھی، عالمی وبا، اب بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ بھی ایک اس سسٹم کا ایک ہرکارہ تھی، اور اس کے ذریعے بہت سے مقاصد حاصل کیے گئے۔ دنیا جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے کنٹرول کی طرف ہے، مطلب اب جو وہ سسٹم ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا شخص کہاں پہ موجود ہے اور اس کی نقل و حمل پہ کیسے نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تو جو ہیومن چپ ہے، ہیومن چپ انسٹالیشن، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اگلے 2-3 سال میں دنیا نے شروع کرنا ہے، جس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ آئی سکین سے شروع ہے۔ مطلب ابھی ورلڈ کوائن کے نام سے آپ نے ایک کوائن سنا ہوگا کہ جو فری میں یورپ میں دیا جا رہا ہے، یو کے میں اور بہت سارے ممالک میں، جس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا آئی سکین دیتے ہیں۔ آئی سکین آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ یونیک ترین وہ ہے کہ آپ کے حتیٰ کہ فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ بھی 1 کروڑ میں ایک شخص کے ساتھ دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں، لیکن آئی سکین جو ہے وہ جتنے بھی 8 یا 9 بلین کی آبادی ہے اس میں سب کے ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس کے اندر ساری چیز اسٹور ہو سکتی ہے۔ تو اب اس چیز پہ کام ہو رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں یورپ کے کئی ممالک میں جو ہے کرپٹو کے حوالے سے میری شرکت کرنے کا موقع ملا، تو جو سب سے بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل آئیڈینٹی پہ ہو رہی ہے۔ یعنی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی کیسے ہم اس کو یعنی پیپر لیس طریقے سے کر سکیں۔ یعنی دنیا کے جو فیوچر کا مجھے نقشہ نظر آتا ہے کہ اس میں شاید جو پاسپورٹ کے نام پہ ایک کارڈ رہ جائے گا کہ جس میں آپ کا ایک چپ موجود ہوگی، اور ایک چپ جو ہے وہ آپ کے یا تو ہاتھ پہ ہوگی، ہتھیلی میں، یا آپ کی آنکھوں سے منسلک ہوگی، کہ آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا ویزا ہے وہ آپ کے سکین میں آ جائے گا کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ اس طرف کو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر بلینز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں۔ مطلب میں حیران ہو گیا کہ ایک پروجیکٹ ہے آئی سی پی کا، ایک زی کے پروجیکٹ ہے، اس کے اندر جو آئیڈینٹی ہے کہ پاسپورٹ کو کیسے جو ہے دوسری ڈیجیٹل فارم میں شیئر کیا جائے، تو اس پہ بلینس آف ڈالرز کو جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یعنی آنے والا وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب آپ کو کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ بارڈر پہ پہنچیں گے، آپ آئی سکین کریں گے تو آپ کی ساری ریکارڈ ان کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ویزا جو ہوگا وہ آپ کے آئی سکین کے اندر موجود ہوگا۔ یعنی آپ ویزا لیں گے لیکن آپ کو وہ ڈیجیٹل ویزا ہوگا جو آپ کے آئی سکین سے ایسیسیبل ہوگا۔ تو دنیا بہت تیزی سے ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جو میرے جو ہے اندازے کے مطابق 2025 سے باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی 2024 جو ہے اس کی جو ایسی شروعات ہیں کہ جس کے اندر یہ کہیں پہ یقینی اور کہیں پہ غیر یقینی کی صورت میں نظر آئے گا، لیکن 2025 سے یہ مکمل ایک آن سٹریم اور آن لائن ہو جائے گا، جس کا اشاریہ جو ہے وہ بی ٹی سی ہیلونگ ہے۔ اگر بی ٹی سی ہیلونگ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ اپنی ترتیب سے چلیں گے کہ جو پری ڈیفائنڈ کر دیے ہیں دجالی نظام نے۔ بی ٹی سی ہیلونگ کیا ہے؟ بی ٹی سی ہیلونگ یہ ہے کہ 2024 میں بی ٹی سی کا جو مائننگ کا ریوارڈ ہے وہ ہاف ہو جائے گا۔ پچھلے 15-16 سال سے جب ایسا ہوتا ہے تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ 1000% تک انکریز کرتی ہے۔ اگر 2025 میں بھی یہ فینومینا جاری رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ دنیا جو ہے دجالی نظام کے مکمل کنٹرول میں اور ان کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ سسٹم اپسیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ اس کا جو پیرالل قوتیں کام کر رہی ہیں، جو وہ نظام جو اس کو رزسٹ کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اگلے 8 سے 10 مہینوں میں ہمیں ہو جائے گا۔ اس نظام سے بچ تو آپ نہیں سکتے،
کیونکہ یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر شخص اس میں حصہ دار بنے گا۔ لیکن ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو اس آپ کو کہیں نہ کہیں ایک رہنمائی دیتی ہے، آپ کو ایک مشکل سے نکالتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے۔ اس میں 3 جو ہے فکر کے مرحلے ہیں، یا آپ کو اس سسٹم سے بچا کے رکھ سکتے ہیں جو ایک تجالی نظام ہے، جس میں کہتا ہوں کہ پہلا، جیسے میں نے فکر کا لفظ استعمال کیا، ایک ہے ذکر، ایک شکر، ایک صبر۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ دجال جو ہے وہ ایک ایسی عالمی ابلیسی نظام کی قطعیت ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے سے ہی آپ کی بچت ہو سکتی ہے کہ آپ اس نظام کو سمجھ سکیں، آپ اس سے اپنی بہتری کے کوئی نہ کوئی تدبیر کر سکیں۔ تو فکر یہ ہے کہ آپ سوچ رکھیں، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ذکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں اور اس سے استغفار طلب کریں۔ صبر اور شکر کا یہ ہے کہ گلے شکوے نہ کریں اپنی حالت کے مطابق، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بہتر دیے گئے ماحول کے اندر ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کو دیکھیں جو قبروں میں منتقل ہو گئے ہیں، جن کے پاس اچھے اعمال کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ شکر ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند رکھیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ جو مقام صبر ہے، اگر اس پہ شکر کر لیا جائے تو یہ ولی کی علامت ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ کو صبر کرنا تھا، آپ کے اوپر ایک مشکل آئی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کرتا ہوں، آپ روئے کہ کوئی زندگی سے چلا گیا، کوئی ایسا پیارا بچھڑ گیا، آپ روتے ہیں، لیکن پھر صبر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی۔ تو صوفی کیا کہتے ہیں کہ یہ مقام صبر نہیں ہے، اصل میں یہ مقام شکر ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس امتحان سے گزار تو دیا، کہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے ہمیں اس امتحان میں بھی ایمان پہ قائم رکھا۔ تو جو مقام صبر ہے اس میں مقام شکر کرنا چاہیے۔ یہ کربلا کے جو واقعات ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا۔ جو ہمارے معصومین ہیں، جو شہداء ہیں، انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے، اور چاہتے تو اس مشکل سے نکل بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ استغفار کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے دنیا کے سارے علوم اور جو کتابیں ہیں، جو ان کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کے مشکل ترین حالات میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز محفوظ رکھے گی تو وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے استغفار طلب کرنا ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے مشکل ترین حالات میں بھی محفوظ رکھے گی کسی بھی شر سے۔ اور جو ایک چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بہت کم کرتی ہے وہ درود شریف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی ہیں ان کا ذکر بلند کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے اوپر درود شریف بھیجیں۔ جو نماز کے میں جو درود شریف ہیں، درود ابراہیمی، اس کو پڑھنے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو یقین کریں آپ کو علم ہوگا کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فہم دی ہوئی ہے، ایک سمجھ دی ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ تو وہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے کی کوشش کریں، سبب بنائیں، ایسی چیزیں کریں کہ جو آپ اس کے قریب ہیں۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل ترین حالات میں بھی رہنمائی کے راستے دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ دوستو، ایسی بہت سی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔